ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے سید احمد شاہ بخاری کے ہاں کھانے پر مسلمانوں میں روح عمل کے فقدان پر بات کرتے ہوئے کوزے میں دریا نہیں سمندر بن کر دیا۔ فرمایا، تصوف کی کتابیں اور اولیاء کے تذکرے پڑھو تو اس قسم کے واقعات اکثر نظر آئیں گے کہ ایک بزرگ محفل سما میں بیٹھے تھے، مطرب نے یہ شعر پڑھا: کشتگان خنجر تسلیم رو، کشتگان خنجر تسلیم رو، ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ حضرت نے سن کر نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی بازار میں سے گزر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ ایک امرود فروش کی ٹوکری میں صرف ایک امرود باقی رہ گیا تھا اور وہ اس کو اٹھا کر صدا لگا رہا تھا: لم یبقی الواحد، لم یبقی الواحد۔ حضرت بستامی نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فلاں نے ایک طوائف کو تائب ہونے کی تلقین کی تو جواباً اس نے یہ شعر پڑھا: در کوئے نیک نامی مارا گزر نداوند، در کوئے نیک نامی مارا گزر نداوند، گر تو نمی پسندی تغیر کن کزارا۔ حضرت نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ مولانا آزاد نے فرمایا، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان نعرہ مارتا تھا تو دشمن بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ایسا زمانہ آیا کہ مسلمان خود ہی نعرہ مارتا تھا اور پھر خود ہی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ تو ہو گئی ہماری روحانیت کی ایک جھلک جو اشروں پہلے مولانا آزاد نے ہمیں دکھائی۔ باقی رہ گئی اقتصادیات، اخلاقیات، تو اس میں ہمارے دیوالیہ پن و کنگالی سے کون واقف نہیں۔ نجاسیات المعروف سیاسیات بھی جس طرح چوکڑیاں بھرتے ہوئے آئندہ نسلوں یعنی اقبال کے شاہینوں کی تربیت کر رہی ہے، سب کے سامنے ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور اگر روشنی نہ بھی ہوئی تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ والا کیس تو 100% پکا سمجھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لفظوں کے لانگڑی عموماً یہ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں: قائدین، رہنما، لیڈرز۔ واہ حکومت اور اپوزیشن دونوں بڑھ چڑھ کر کیسے کیسے قوم کی تربیت نہیں فرما رہے۔ جیسی روحیں ویسے ہی فرشتے، جیسے منہ ویسی چپیڑیں، جیسے چیلے ویسے گورو۔ نہ جانے کون احمق بات بات پر بیچارے یہود و نہود کو بیچ میں گھسیٹ کر لاتے ہیں، حالانکہ ان جیسوں کی موجودگی میں دشمنوں کی ضرورت کس کو ہے؟ نام ہی کافی ہے۔ نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پرواہ، نہ زندہ اور مردوں میں کوئی تمیز۔ اور یہ سب کچھ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی نہیں ہو رہا بلکہ بکینی پہنے ہوئے جمہوریت کا حسن و جمال بھی ہے۔ اللہ کرے زور زباں اور زیادہ، جسے دیکھو زبان سے اپنا شجرہ نسب بیان کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بیچارہ سیاستدان سافٹ ٹارگٹ ہے۔ بندہ ان گاؤندیوں سے پوچھے کہ کیا صرف اور صرف سیاستدان ہی وہ اکلوتی مخلوق نہیں جس کا اکلوتا کلیم ٹو گلوری ہے ہی ووٹ، ورنہ باقی ہر کوئی اپنے بلبوتے پر آگے آتا ہے۔ کوئی جج ہو یا جرنیل، مصور ہو یا شاعر، ادیب ہو یا سنگ تراش، وکیل ہو یا انجینئر، سائنسدان ہو یا ڈاکٹر، گلوکار ہو یا اداکار، بیوروکریٹ ہو یا ٹیکنوکریٹ، پلمبر ہو یا الیکٹریشین، مستری ہو یا ترخان، غرض ہے کہ ہر کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اور یہ صرف سیاستدان ہی ہوتا ہے جس کے پلے سوائے ووٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ دیہہ جماعتاں پاس ہونا بھی ضروری نہیں، اور اگر ہو تو ہو ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی۔ اس لیے سیاستدان کو ہی ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے۔ نمک کی کان میں جو گھستا ہے نمک کے ڈھیلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شہباز گل پڑھا لکھا نفیس آدمی بلاول کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ماں باپ پھپھی کو کرپٹ اور اس کے مرحوم نانا کو غدار قرار دے رہا ہے۔ مرحومین کو ہی اسپیئر کر دیتے۔ ادھر بلاول خاتون اول سے لے کر علیمہ خان سے کم پرکھنے کو تیار نہیں، تو مریم نواز کیوں پیچھے رہے؟ غصہ، اشتعال، دھمکیاں، گالیاں، زبان درازی، گھبرا گئے ہونا۔ یہ ہے لیڈروں کی نئی نسل جو نئی نسلیں تیار کرے گی۔ یہ ہیں وہ لوگ، وہ نابغے، وہ جمہوریے، وہ قائدین، رہنما اور لیڈرز جن کے بارے میں غیور و باشعور عوام کا خیال ہے کہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ ترس آتا ہے ان لوگوں پر جن کا گمان ہے کہ گھمسان کا یہ رن ختم ہونے پر پاکستان میں حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن مجھے تو صرف سنو بولنگ کے سوا کچھ اور نہیں دکھائی دیتا۔ جیسے بہت سے باورچی کھانے کا حشر نشر کر دیتے ہیں، اسی طرح بہت سے مسخرہ نما مسیحا بھی مریض کے لیے بوسہ مرگ سے کسی بھی طرح کم تر ثابت نہیں ہوتے۔ کچھ ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی کہ فلم الٹی چلنے لگے گی۔ ڈیلی جنگ میں اب تک اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔